السلام علیکم دوستو۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنوں میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور اس میں 8-9 فوجی جوان شہید ہوئے، اور اس کے سے پہلے بنوں ہی میں ایک خوفناک واقعہ ہوا جس میں کوئی 5 سویلینز مارے گئے فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں، اور اس کے بعد کئی گھنٹے تک سڑکیں بند کی گئیں، احتجاج کیا گیا، اور اس میں اب ایسا لگتا ہے کہ بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان یہ اب دہشت گردی کے کافی بڑے ہدف بن گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے جنوبی شمالی وزیرستان آنا جانا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ دہشت گرد اب بے شک آپ کہیں کہ یہ افغانستان سے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کو مقامی لوگوں کا بھی ساتھ حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بنوں کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ بھی بہت بڑا حملہ ہوا تھا 2 سال پہلے، اس میں بھی کئی لوگ مارے گئے تھے۔ سوال اب یہ اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کیا پاکستان کے عسکری ادارے اس پوزیشن میں ہیں کہ اس تمام جو یلغار اس وقت ہوئی ہے دہشت گردوں کی پاکستان پہ؟ اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں بھی یہی حالات ہے، وہاں پہ چمن میں اب بھی دھرنا چل رہا ہے، تو کیا پاکستان کی حکومت، پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان پہ قابو پانے کی پوزیشن میں ہے ایک ایسی صورتحال میں، جبکہ عوام کی عدالت کسی اور پارٹی کو منتخب کر چکی ہے، جبکہ قانونی عدالت یعنی سپریم کورٹ بھی اسی عوامی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے 11 سپریم کورٹ کے ججوں نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت قرار دیا، اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا شوشہ عطا نے چھوڑا۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا یہ بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک طرف تو ٹی ایل پی نے فیض آباد پہ دھرنا دے رکھا ہے۔ سوال اب یہ کیا یہ باقاعدہ اجازت کے تحت انہوں نے دھرنا دیا ہے؟ جی نہیں، انہوں نے راولپنڈی انتظامیہ سے اجازت مانگی تھی، وہ اجازت نہیں ملی، پھر انہوں نے آ کے اسلام آباد کی حدود میں اپنا دھرنا یہاں پہ قائم کر لیا، اور اسلام آباد انتظامیہ تاحال اس پہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا سکی۔ حالانکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ملیشیا یا نجی جتھوں کو کاروبار زندگی متاثر کرنے یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 ریٹائرڈ ججوں نے ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا، بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ 4 جج جن کی نشاندہی قاضی فیضیزہ صاحب نے کی کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہم نئے جج لگا دیتے ہیں، لیکن بہت میرے خیال حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 3 ججوں نے انکار کر دیا کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتے۔ ویسے بھی اپنے جونیئر کے ساتھ آپ ایڈ ہاک جج بن کے آپ کی کیا عزت اور توقیر رہ جائے گی؟ اور اس میں بہت ساری یہ اشارے ہیں، چاہے وہ 8 فروری کے انتخابات تھے، چاہے بعد میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تھے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 مارچ کا لکھا ہوا وہ خط تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی شکایت کی گئی تھی، اور اس کے بعد چاروں ہائی کورٹوں کی طرف سے اس خط کی حمایت بھی سامنے آئی، اور اس میں پھر اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، لگتا ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکمران سیاسی حکمران کافی بے بس خود کو پاتے ہیں، بوکھلا گئے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی وجہ سے شاید ان کے تمام منصوبے تلپٹ ہو رہے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ جیسے واشنگٹن سے بھی یہ خبر آئی کہ اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا، یعنی اس حوالے سے ایک سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کبھی کسی طرح بھی اس حق میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سبھی نے پی ٹی آئی کو پہ پابندی لگانے کی مخالفت کی ہے۔ تو اب اس سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے موجودہ حکمرانوں کو؟ جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو حشر عزم استحکام پاکستان آپریشن کا ہوا، جس کا اعلان وزیر اعظم ہاؤس سے کیا گیا تھا، شاید پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی موو کا بھی وہی حشر ہوگا، اس لیے کہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے، اور یہ ایک ڈیسپریشن
میں کابینہ نے فیصلہ کیا، لیکن اب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا تھوک کے اب چاٹنا پڑے گا کہ آیا اتنی بڑی جماعت کو آپ اتنی آسانی سے بین کر سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ لیگل پروسیجر ہے، اور وہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ثابت نہ کر سکیں کہ کوئی ایک جماعت دہشت گردی میں ملوث ہو یا غیر ملکی فنڈنگ سے چل رہی ہو. اور ابھی میری تو اپیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے، کہ آپ کے بڑے واضح اشارے ہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کی غالب اکثریت موجودہ نظام کے ساتھ نہیں ہے. آپ جتنی بھی جیسے عدت کیس تھا یا سائفر کیس تھا، ان تمام کیسوں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب وہ تمام مقدمات جو نچلے لیول پہ قائم کیے گئے جب اعلیٰ عدالتوں میں پہنچتے ہیں تو ان کی پھر اسکروٹنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ان کو ثابت کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف ملتی گئی، ان کے بہت سارے ساتھی رہا ہوئے. ابھی یہ جو 9 مئی کے حوالے سے 12 مزید کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی، یہ بھی ایک بھونڈا مذاق ہے کہ یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ایک معاملے کو، اور اس کے بعد 12 نئے کیس درج ہوئے اور اس میں پوچھ گچھ شروع ہوئی. تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری موجودہ حکومت خود کو مزید کمزور کرتی چلی جا رہی ہے، اور جو سیاستدان ان کی بیساکھی بنے ہوئے ہیں پارلیمان کے اندر، پارلیمان کی بھی بے توقیری ہے، اور وہ سیاستدان خود کو بھی بے آبرو کر رہے ہیں جو کہ اس تمام کھیل میں شامل ہیں، صرف ایک سیاسی مخالف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے. میری اپیل ہوگی جنرل عاصم منیر سے اور دوسروں سے کہ جتنا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. ملک کو اس سیاسی عدم استحکام کی دلدل سے نکالنے کے لیے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو غلطیاں ہو گئیں ٹھیک ہے ہو گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں، جس سے یہ ملک عدم استحکام اور اقتصادی بدحالی کی دلدل میں دھنستا چلا جائے. آپ کو اشارہ یہ بھی مل چکا ہوگا کہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات سے جو وعدے وعید ہوئے تھے کہ بڑی سرمایہ کاری آئے گی، پہلے $100 بلین کی بات ہوئی، پھر $50 ارب کی بات ہوئی، اس کے بعد $5 ارب کی بھی بات ہوئی کہ ابھی فوری طور پہ آ جائیں گے، وہ بھی نہیں آئے. تو یہ بھی آپ کے لیے بڑے واضح اشارے ہیں کہ سرمایہ کاری وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ لوگوں کو یقین ہو کہ قانون کی حکمرانی ہے، سیاسی طور پہ ملک عدم استحکام کا شکار نہیں ہے، اور ملک کی اکثریتی آبادی اس حکومت کے ساتھ ہے، اس انتظامیہ کے ساتھ ہے جو رول کر رہی ہے. ڈنڈے کے زور پہ اگر کسی کو ساتھ رکھنا ہے، اور یہ تمام لوگ آخر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو موجودہ حالات میں غیر ملکی سرمایہ کاری SIFC بڑا اچھا ایک انیشیٹو تھا، لیکن وہ انیشیٹو صرف اس صورت میں کام کر سکتا ہے جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ان کے جتنے بھی معاہدے ہیں ان کو آنر کیا جائے گا، ان پہ عمل درآمد ہوگا، اور یہ کہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں بلکہ بالکل مارکیٹ اکانومی کے اصولوں کے مطابق، رول آف لاء کے مطابق ان کے کیسز کو دیکھا جائے گا. تو جب تک یہ تاثر دور نہیں ہوتا کہ اس ملک کو محض فوج چلا رہی ہے اور ہر معاملہ جو ہے فوجی طاقت کے زور پہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت تک غیر ملکی سرمایہ کاری کا آنا بھی مشکل ہوگا اور ملک میں استحکام بھی نہیں آئے گا. تو ہماری اپیل ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہ خدارہ اس ملک کے 24-25 کروڑ عوام پہ رحم کریں، اور جو کچھ ہو اپنی انا کو بالائے طاق رکھے، پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں جس سے ملک موجودہ بحرانی صورتحال سے نکل سکے.